بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے سوانح حیات اور آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور آج ہم شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے حسب نسب کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے حسب نسب کو دیکھو، حضرت عبد المطلب علیہ السلام سے لے کر حضرت ہاشم علیہ السلام اور حضرت ہاشم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابو طالب علیہ السلام، آپ کے دادا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جن کو نگہبان رسالت کہا جاتا ہے، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے احسانوں کو فراموش نہیں کیا جاتا۔ آپ کی دادی حضرت فاطمہ بنت اسد کہ جن کے احترام کے لیے کعبہ کی دیوار شق ہوئی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد میری والدہ محترمہ ہیں، اور حضرت فاطمہ بنت اسد نے آپ کی پرورش بھی کی اور اپنے ہاتھوں سے نوالے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلائے۔ اور جب آپ کی رحلت ہوتی ہے، وصال ہوتا ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے قبر بناتے ہیں اور اس قبر میں پہلے خود لیٹتے ہیں، اور کئی روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس اطہر کا حضرت فاطمہ بنت اسد کو کفن دیا گیا، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء سردار الانبیاء کہ جن کے صدقے میں خالق کائنات نے اس کائنات کو خلق کیا، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور آپ کی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہ جن کی مال و دولت سے اسلام پنپتا رہا، پلتا رہا، پھولتا رہا، بڑھتا رہا، کہ جنہوں نے رسالت کو اپنی دولت اور مال سے ٹیک دی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں محمد و آل محمد فرمایا کرتے تھے کہ زینب بنت علی کہ آپ شبیہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ آپ کے والد مولا علی علیہ السلام من کنت مولا فہذا علی مولا کا مصداق کہ جنہوں نے ہجرت کی رات اللہ کی تمام مرضیاں خرید لیں، جو امام الاولیاء ہیں، سردار الاولیاء ہیں، کہ جو وصی رسول خدا ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ حدیث قصہ کے ضمن میں جب یہ آتا ہے کہ کائنات میں اللہ جب پنتن پاک کا تعارف کروا رہا تھا تو ملائکہ نے پوچھا کہ یہ چادر کے نیچے کون ہے، تو خالق کائنات نے فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا۔ یقیناً جناب زینب کبریٰ کا حسب نسب بہت بلند ہے، آپ کے بزرگ سب سے بہترین بزرگ ہیں، آپ کے آباء و اجداد بہترین آباء و اجداد ہیں، آپ کا حسب نسب بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اور آپ کے بھائی جوانان جنت کے سردار ہیں، الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا زہد و تقوی دیکھتے ہیں کہ جب وقت وداع امام حسین علیہ السلام خیام سے وداع کر رہے تھے تو اپنی بہن زینب کبریٰ سے فرمایا کہ زینب میں حسین آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ مجھے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں کبھی فراموش نہ کرنا۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عصر عاشور میں نے دیکھا کہ ہر طرف لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، سناٹا ہی سناٹا ہے، تاریکی ہے، تنہائی ہے، ہر طرف سسکیاں ہیں، ہر طرف اندھیرا ہے۔ اس رات اس عالم غربت میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی اللہ کی عبادت میں اس قدر مشغول ہے، اور بہت ہی خوبصورت جملہ فرمایا شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے کہ میں نے کائنات میں اللہ کے حسن و جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شام کے بازار میں اتنے مشکل دشوار گزار راستوں میں نے کبھی بھی اپنی پھوپھی زینب کی نماز شب کو بھی قضا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت زینب بحیثیت عالمہ، امام علی علیہ السلام جب عہدہ خلافت پر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے کوفے کو دارالخلافہ بنایا، اور امام حسن علیہ السلام کے ساتھ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جب کوفہ میں آتی ہیں، تاریخ بتاتی ہے اور کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے کوفے کی 90% عورتوں نے قرآن کی تفسیر بھی کی، فقہ کی تعلیم بھی لی، اور شرع کے مسائل بھی آپ سے سیکھے۔ اس طرح کوفے کی تقریباً تمام عورتیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی شاگرد تھیں۔ اور یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے جو میں سمجھتی ہوں، ہیرے اور جواہرات کا قلم ہو، سونے اور چاندی کی تختی ہو، اور عرش کے کنارے کے اوپر بیٹھ کر اگر انسان اس کی تفسیر کرے تو حق پھر بھی ادا نہ ہوگا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اس درجے پر عالمہ غیر معلمہ تھیں کہ علامہ شیخ صدوق اپنی کتاب میں لکھتے ہیں عصر عاشور کے بعد امام سجاد علیہ السلام کو جب امامت ملتی ہے، چونکہ وہ اس وقت علیل تھے اور بہت کمزور تھے، ان کی طبیعت بہت ناساز تھی،
تو اس وقت تک جب تک وہ علیل رہے اور ان کی طبیعت ناساز رہی، امامت کا منصب حضرت زینب بنت علی نے سنبھالا، اور یقیناً حضرت زینب بنت علی کا علم اس درجے پر فائز تھا، 3 اماموں کی حفاظت حضرت زینب بنت علی نے کی۔ اللہ نے اس امینہ بی بی پر، کہ وہ ایسی امینہ خاتون ہے کہ اس امینہ بی بی کو اللہ تبارک و تعالی نے 3 امامتوں کی سپرداری دی، 3 امامتوں کی حفاظت حضرت زینب بنت علی کرتی رہی۔ امام حسین علیہ السلام، حضرت سید سجاد علیہ السلام اور حضرت محمد باقر عاشور تک امام حسین علیہ السلام کی مشیر رہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ہر مشورہ اپنی بہن زینب سے کرتے تھے، اور پھر دیکھتے ہیں جناب سید سجاد جب تک علیل رہتے ہیں، حضرت زینب بنت علی امامت کے منصب پر رہتی اور شرع کے ہر مسئلے حلال اور حرام پر اپنا حکم جاری کرتی ہیں، اور چونکہ آپ محافظ امامت بھی تھی اور کفیل امامت بھی تھیں۔ اور شہزادی کی زیارت کا ایک جملہ ہے کہ سلام ہو اس بی بی پر کہ جس نے جلتے ہوئے خیموں میں امامت کو بچانے میں جلدی کی۔ ایک امام نہیں، بی بی کے ساتھ 2 امام تھے، اور 1400 میل زینب بنت علی نے 2 امامت کی حفاظت کا ذمہ لیا اور قندیل بنی رہیں امامت کے ارد گرد۔ مدینہ سے کربلا اور کربلا سے عصر عاشور تک حسین کامیاب ہو گئے اپنی ابدیت کو ربوبیت کے ساتھ بلا فصل کرنے میں۔ آخر کربلا کے ثمرات ہم تک پہنچے تو کیسے پہنچے؟ آخر فیض حسینی قائم ہو تو کیسے ہو؟ انسان فیض حسینی اٹھائے تو کیسے اٹھائے؟ تو اس کے لیے اللہ نے علی کی علی بیٹی زینب بنت علی کو ظاہر کیا۔ کیوں؟ عصر عاشور تک حسین حسین ہی تھے، اور عصر عاشور کے بعد لیکن جو ہی علی کی بیٹی بولی تو حسین حسینیت میں ڈھلنے لگی۔ حسین اور ہے اور حسینیت اور ہے۔ اگر انسان کا تعلق خدا سے پڑھنا پڑے تو پڑھو حسین، اور اگر خدا کا تعلق انسان سے پڑھنا ہو تو پڑھو حسینیت۔ اگر انسان نے خدا کی طرف جانا ہو تو راستہ ہے حسین، مدد ہے حسین، اور اگر خدا کو سمجھنا ہو کہ وہ انسان کے کتنے قریب آ گیا ہے تو مدد لینی پڑے گی حسینیت کی۔ حسینیت کا وجود، حسینیت کی روح گفتار زینب کا نام ہے۔ مقصد حسین تب سمجھ میں آئے گا جب زینب سلام اللہ علیہا کو پڑھیں گے۔ زینب عالیہ کے بارے میں نہیں جانا تو مقصد حسین کبھی سمجھ نہیں پاؤ گے۔ زینب عالیہ ثانی زہرا، عقیلۃ القریش، عالمہ غیر معلمہ، ناموس کبریٰ، محبوبۃ اللہ، بنت مصطفیٰ، ولیۃ العظمی، غیر مقحمہ، قرۃ العین المرتضیٰ، نابۃ الزہرا، عالمہ، زاہدہ، کاملہ، عاقلہ، عابدہ، عارفہ، مخبرہ، محدثہ، مکلمہ، طاہرہ، زکیہ، زائرہ، الباقیہ، الفصیحہ، البلیغہ، الشجاعہ، عقیلۃ القریش، شجاعت مثل علی، خلق مثل حسین، جلالت مثل عباس، رازدار امامت، محافظ امامت، شفیقۃ الحسن، شریکۃ الحسین، شہزادی مدینہ و کوفہ، کفیل سید سجاد، کفیل محمد باقر، ام المصائب، فاتح شام۔ سلام ہو شہزادی زینب پر کہ جس نے شام کو فتح کیا اپنی چادر کی دھار سے، اپنی گفتار سے، کہ جو ذوالفقار کی طرح یوں برسی، جس نے دشمن کے تخت کو خاک آلود کر دیا، اور یزید اور یزیدیت کا تخت آج تک لرزہ براندم ہے۔